السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج 1 جنوری 2021 بروز جمعہ، جامع عبدالرحمن بن ابراہیم ابو حامد میں جمعہ کا خطبہ فضیلت الشیخ عبدالرحمن عبداللہ العثمان نے دیا۔ آج آپ کا موضوع تھا کورونا وائرس ویکسین کو محفوظ بنانے کی پرزور کوشش۔ حمد و صلوات کے بعد آپ نے یہ خطبہ پیش کیا، اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں برکت بخشی، اور اسے یاد کرو جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے۔ انسان بیماری اور پریشانی کا شکار ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں ہمیں علاج کرانے کا حکم ہے، اور بیماری کو دور کرنے، اسے کم کرنے کے لیے جائز اسباب اپنانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ایک دیہاتی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مرض کا علاج بنایا ہے۔ مسند احمد۔ علاج 2 طرح کا ہوتا ہے: بیماریوں کے آنے کے بعد اس کا علاج کرنا، اور اس چیز کا استعمال جو ان کے آنے سے پہلے ہی ان کی آمد کو روکتا ہے۔ اللہ کے حکم سے مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، لہٰذا اس کی دوائیں اور علاج بھی قضاء و قدر کے مطابق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب شام میں طاعون کی خبر سن کر لوگوں کے پاس آئے تو ان سے کہا گیا کہ اللہ کی تقدیر سے بھاگنا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہم اللہ کی تقدیر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ متفق علیہ۔ سب سے زیادہ مفید علاج اس بیماری کا علاج کرنا جو ہر شخص کو اکثر ہوتی ہے، کیونکہ وہ بوڑھوں کو ویسے ہی ہوتی ہے جیسے جوانوں کو ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کورونا وائرس جیسی خطرناک وبائی بیماری کے خاتمے کے لیے کامیاب ویکسینیشن کے ذریعے بہت بڑا ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اور اس مرض کے اثر انداز ہونے سے پہلے نفع بخش اسباب کو پیدا کرنے میں آسانی فرما دی ہے۔ مملکت سعودی عرب نے اس کام کے لیے اور دیگر امور کے لیے انتھک کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور ہر ملک میں متعلقہ حکام کو اس قابل ستائش کام کے لیے حکم دیا ہے۔ یہ ویکسینیشن لینے سے اس خطرناک بیماری اور اس کے مضر اثرات سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو صحت و تندرستی بخشی ہے اور بہت ساری غذاؤں سے نوازا ہے، اسی طرح امراض اور بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے مختلف قسم کی دوائیں بھی پیدا کی ہیں۔ ہم خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز حفظہ اللہ اور ان کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان حفظہ اللہ کی انتھک کوششوں پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کی حفاظت اور سلامتی کی تصدیق کے بعد ذمہ داران شہریوں اور رہائشیوں کی حفاظت اور صحت کے خواہاں تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب ویکسین دستیاب ہے، الحمدللہ۔ ہمیں کورونا وائرس کے متعلق غلط اور جھوٹی خبریں پھیلانے والوں سے محتاط رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، اور خاص طور پر مذاہب کی حفاظت، جسموں کی صحت اور وطن کی سلامتی کے سلسلے میں۔ چونکہ زبان بذات خود تو بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس چیز کا سرا یعنی دین کا سرا اسلام ہے، اور اس کے ستون نماز، اور اس کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں ان تمام چیزوں کی جڑ نہ بتا دوں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑی اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس کو بند رکھو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو بند رکھو۔ میں نے عرض کیا، معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہم اپنی زبان سے جو بھی لفظ نکالتے ہیں ان سب پر مواخذہ ہوگا، یعنی ان سب کی پکڑ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ، تمہاری ماں تمہیں گم کر دے، اچھی طرح جان لو، یہ ایک محاورہ ہے عربی کا کہ تمہاری ماں تمہیں گم کر دے۔ اچھی طرح جان لو کہ لوگوں کو ان کے منہ کے بل یا پیشانی کے بل دوزخ میں گرانے والی اسی زبان کی بری باتیں ہوں گی۔ یعنی انسان یا تو اپنی پیشانی کے بل یا اپنے منہ کے بل گھسیٹتا ہوا جو دوزخ میں جائے گا، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ زبان سے بری باتیں ہوں گی۔ اسی طرح سے ہمارے اوپر واجب ہے کہ صحیح ذرائع سے ملی ہوئی خبروں پر اعتماد کریں، جیسے وزارت صحت اور ہیئت العامہ وغیرہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں اور تمام مسلم ممالک کو تمام بیماریوں اور فتنوں سے محفوظ رکھے۔ الہ العالمین اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے، شرک اور مشرکوں کو ذلت دے، مسلمانوں کو تمام پریشانیوں سے نکال دے۔ الہ العالمین ہمارے وطن میں امن و سلامتی بنا دے۔ الہ العالمین خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز حفظہ اللہ اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان حفظہ اللہ کی اسلام کی خدمت کرنے کی غیبی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ والصلاة وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔